کنفیوزڈ بھائی ہیں ان کو لیتے ہیں. جی کنفیوز بھیا کیسے ہیں؟ مائک ان میوٹ کیجیے گا. میرے خیال سے یہ کنفیوز بھائی ہیں جو ایس سی سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام پڑھ رہے ہیں. مجھے یہ آپ مائک ان میوٹ کیجیے گا کنفیوز بھائی. جی شریمان میں وہی ہوں. او زبردست زبردست, ویلکم ویلکم. کیسے ہیں کنفیوز بھائی؟ عامر بھائی آپ نے تو آج کامیڈی کر دیا. بس ایسا ہی ہے ہمارا ہر ہفتہ گوبر تھوڑا سا کھلا کھلا کر. میں معذرت چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں رحیق المختوم کہاں تک پہنچی؟ پڑھ رہے ہیں رحیق المختوم؟ پڑھ رہے سر, ابھی کنٹینیو میں ہے, بیچ بیچ میں سلسلہ چھوٹا بھی تھا. ٹھیک 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 چل زبردست, رہا ہے چلے رحیق پڑھتے رہیے. المختوم چل رہا ہے سر. ٹھیک میرا ہے 2 کوشچن تھا اور ایک چیز کو ہم کو بولنا بھی تھا. جی جی بولیں. سر آپ کے نیوگ ساتھ نا پرتھا کے بارے میں سر. مفتی صاحب آپ کے ساتھ بات کریں گے. ہاں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوئی تو چونکہ مفتی صاحب جو ہیں وہ دعوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ. بہرحال آپ پوچھیں, جنرل کوسچن جی پوچھیں. سر پہلے سر نیوگ پہ سر ہم بات کرنا چاہیں گے, اگر آپ کا آگیا ہو تو اس پہ ہم کچھ کہیں. نیوگ پہ جی کریں, کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر جو نیوگ ودھی ہے اس پہ سر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. نیوگ ہندو دھرم میں. جی میں بولیے نے بولیے کہا بریف رکھ لیجئے گا تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ دوسرے کہیں کہ دیکھو یہ ٹاپک سے ہٹ کے تو لمبی بات کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. سر یہ ٹاپک سے ہٹ ہی نہیں, اس میں آپ کوئی اگر سناتن دھرم کا کوئی ویکتی آتا ہے تو وہ ہم کو کنونس کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, چلیں آپ کریں بات, میں پھر آپ کے ساتھ کسی سناتن کو لے لوں گا. جی جی سر نیوگ ودھی, پہلے یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ نیوگ ودھی کس کو کہتے ہیں. سر نیوگ ودھی اس ودھی کو بولتے ہیں اگر کوئی استری پروش کو وواہ ہوتا ہے, اگر اس استری سے سنتان اتپتی نہیں ہوتی یا اس کے جو پروش ہو سنتان اتپتی کرنے میں اسمرتھ ہو تو کسی دوسرے ویکتی دوارا اس استری کے دوارا نیوگ کروایا جاتا ہے, یعنی سمبھوگ کروایا جاتا ہے. سمبھوگ کروایا جاتا ہے اور اس سمبھوگ دوارا جو سنتان اتپتی ہوگا اس کو اسی پتی کا مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو شارٹ میں یہ تھوڑا سا پریبھاشا تھا نیوگ کا. یہ جو نیوگ ودھی ہے سر, ودھوؤں کے بھی ان لوگوں نے برہمنوں نے نہیں چھوڑا. جو ودھوا جن کے پتی مرتیو ہو جاتی ہے ان کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. آپ کو ٹھیک سر ہے. میں پرمان دینا چاہوں گا ریگ وید سے. جی جی ستیارتھ پرکاش دیانند سرسوتی کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں میں جو کہوں گا ریگ وید کے انوسار, ویدوں کے انوسار کہوں گا, جو چاروں وید ہے ریگ وید, دھرم وید, سام وید, اتھروا وید. مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں جو بات کہوں گا ویدوں کے انوسار کہوں گا. تو انہوں نے ستیارتھ پرکاش میں چتر سمولاس کے اندر ریگ وید کا انہوں نے ادہرن دیا. ریگ وید منڈل 10 سکت 85 منتر نمبر 45. پھر ریگ وید منڈل 10 سکت 85 منتر 8. اس میں یہ کہا گیا ہے اگر کسی ودھوا کو اور اس کو سنتان آگے بڑھانا ہو تو کسی برہمن دوارا اس ودھی کو اپلائی کر سکتا ہے, پریوگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. کنفیوز بھائی آپ کی بات سمجھ آ گئی, اپنے حق کے اوپر کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سناتن بھائی جڑے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے یہ پوچھیں. وندے ماترم ہمارے ساتھ جڑے ہیں. وندے ماترم جی کیا کہیے گا؟ جی یہ نیوگ پرتھا کے اوپر کنفیوزڈ بھائی, یہ خود بھی ابھی مسلمان نہیں ہیں, یہ سوال اٹھا رہے ہیں, اس پر کیا کہیے گا؟ سر میں اسلام کے بہت قریب ہوں, انشاءاللہ ہو سکتا ہو کہ اللہ نے چاہا تو قبول کر لیں. انشاءاللہ میں مفتی صاحب سے چاہوں گا وہ آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ, مگر یہ وندے ماترم صاحب سے پہلے ہم پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ہاں پہلے ذرا وندے ماترم سے وندے ماترم کہلوا لیں. جی 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 آداب. مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی ہم سن جی سکتے جی ہیں. بولیے وندے بھائی کیسے ہیں آپ؟ بولیے شریمان. آئی ایم گڈ. یہ نیوگ ویوگ ہم مانتے نہیں ہیں. آپ لوگ سر کسی چیز کو نہیں مانتے, نہ نیوگ کو مانتے, نہ داسی پرتھا کو مانتے, نہ ستی کو مانتے, ہم نہ انڈین برہمنوں کے کانسٹیٹیوشن اتیاچار کو کو مانتے مانتے. ہیں. آپ کسی چیز کو نہیں مانتے. ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں. اچھا, انڈین کانسٹیٹیوشن کا من تو بات ہی ختم.
हाँ आप बता सेकुलर सकता हैं हूँ तो ना, धर्म निरपेक्ष हैं। सेक्युलर नहीं, वी आर आई एम बॉर्न हिंदू You speak Hindi. I बट know how to speak Hindi. हाँ, ओके, हिंदी 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 में बात मैं बॉर्न इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, बट मैं मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। जब हिंदू कोड बिल आया 1954 में, तो हिंदू कोड बिल में बताया कि एक हिंदू एक ही मैरिज कर सकता है, वो बाकी सती प्रथा नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी कुछ हुआ था हमारे एंसेस्टर ने किया था वो गलत था। तो 1954 में हिंदू कोड बिल एक्ट में जो भी बताया कि ये हम रिजेक्ट करते हैं, सो आई एम फॉलोइंग दैट। सो मैं बॉर्न हिंदू हूँ और आई एम फॉलोइंग माय कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सर सर इस पे मैं कुछ हाँ, कहना तो ये चाहूँ। नियोग वियोग अभी कहीं भी नहीं चल रहा है। अगर आप पुरानी पढ़ के आ रहे हो तो आई रिजेक्ट इट। ओके, सर मैं उसका ये इधर वर्तमान में मैं उसको उदाहरण देना चाहूंगा और पास्ट में भी। हाँ बताइए। जो आसाराम बापू थे या राम रहीम थे या हम्म, जो वो भी जेल में पंडित है थे, ये भाई, सब क्या करते थे? जेल में है। अच्छा, तो ये सब क्या करते थे? ये तो वर्तमान की घटना है। हाँ, तो जो गलत है तो गलत है, गए जेल में। वो राम रहीम इस वजह से जेल में गया। अब वो भी सब नियोग करता था, वो अलग बात है, नहीं, उसको छुपाया वो गया। नियोग नियोग की वजह से जेल में गया है। उसका केस क्या है? नियोग नाम को प्रस्तुति करने से बचाया गया, वो शास्त्रार्थ, नियोग नहीं करता शास्त्र था। है और शास्त्रार्थ भी है। जो भी गलत है उसको गलत बोलने की हम जेल में में हिम्मत क्यों गया? है। जेल में जो वो भी गलत वांदे है, वांदे सुनो, वांदे 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 वंदे लग जाएंगे, मातरम, सुने जरा। वंदे वांदे लग मातरम, जाएंगे, वांदे लग जाएंगे, सुने जरा एक मिनट। वंदे मातरम मेरी बोलो भाई, हाँ, मैं वंदे अच्छा, बोलता मातरम। हूँ। वंदे मैं मातरम भाई। हाँ, हाँ, अच्छा मेरी बात तो वंदे जो भी गलत वैसे आप, है, अच्छा ठीक है, अच्छा वंदे सर, भाई, वैसे आप कौन सी ग्रंथ में मानते हैं हिंदुइज्म की? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, लेकिन मैं गणेश विसर्जन भी जोर से करता हूँ, गोकुलाष्टमी भी जोर से करता हूँ, सारे फेस्टिवल। सुनो भाई, हमने कामा सूत्र दिए, पता है दुनिया को, कामा सूत्र। हाँ, खजुराहो में आपने जाओ, पहले कामा सूत्र का भी सुनो सुनो, हमारा जो ये है ना, जो हमारा एंसेस्टर्स है, उन्होंने कामा सूत्र दिए दुनिया को। तो ये सेक्स वेक्स वो यही आपका कामा सूत्र इट है, इज किसी विधवा से आप नॉर्मल, नियोग कीजिएगा नॉर्मलाइज। और वी हैव उसे गिवन अगर कामा पति उसका सूत्र नाम रख टू, दो तो आप उसको कामा ठीक है, सूत्र ठीक है, ठीक है, कामा कीजिएगा। ठीक है। सूत्र दिया है भाई, खजुराहो में जाओ मंदिर। एक मिनट। कंफ्यूज भाई, इनको वंदे मातरम साहब को हम बाद में लेते हैं, इनके वांदे लगे हुए हैं, इनको बाद में लेते हैं। मुफ्ती साहब आप जरा बात कीजिए कंफ्यूज भाई से, क्योंकि वंदे मातरम जाप जो हैं ये यहाँ पर मछली मंडी लगाने आए थे, इनको बाद में लेते हैं जी। जी हाँ, जी जनाब कंफ्यूज साहब, क्या हाल चाल है? सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आपने ये कहा कि आप इस्लाम के बहुत करीब हैं, तो जी ऐसी क्या वजह है कि अभी तक दाखिल नहीं हुए? क्या चीज रोक रही है? सर, देखिए ऐसा कुछ हुआ था कि पहले तो हिंदू धर्म में हम लोग को पढ़ने लिखने का अनुमति तो है नहीं, ना आज्ञा है, हम्म, ना पढ़ सकते ना लिख सकते। जी अच्छा, इंडिया में हम लोग को खास एक स्टेटस दिया गया है, SC ST, जी जी दलित बोल लीजिए उसको। जी देखिए कि हम लोग धार्मिक किताब नहीं पढ़ सकते इन लोगों को। जी हाँ, मालूम है बिल्कुल। नहीं, ये अगर तो दिल मैं से समझ हृदय गया से कि सर, आपके निकलने की वजह ये रही होगी, लेकिन आपने कहा कि मैं जी इस्लाम के बहुत करीब हूं, लेकिन इस्लाम में भी दाखिल नहीं हुए, तो वो दाखिल क्यों नहीं हो पाए अभी तक? सर कंफ्यूजन है सर, इसलिए अभी रुका हुआ हूँ। वो क्या कंफ्यूजन है, वही मैं जानना चाह रहा था कि कुछ उसको शेयर करना चाहेंगे आप? हो सकता है कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी सर। सर मैं अभी नियोग के बारे में बोल रहा था, उसको अभी रखता हूँ। अब उसमें से हम कुछ चीज लेते हैं अभी। जैसे नियोग में है कि जो स्त्री पुरुष का विवाह हो चुका, तो अब नहीं जिस कंफ्यूज स्त्री भाई, मैं से आपको यहाँ थोड़ा सा संतान, रोकूंगा। देखिए, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। सनातन धर्म में क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं और आप दोनों इस पर एग्री करते हैं। नियोग और इसी तरीके से सती प्रथा, ये दोनों गैर इंसानी और खालिस हैवानी ट्रेडिशंस हैं। मैं और आप शायद इस पर एग्री करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ ये जानना चाह बिल्कुल रहा हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आप अभी तक इस्लाम में दाखिल क्यों नहीं? क्या आपको इस्लाम में कोई ऐसी चीज लगती है
کہ جس نے آپ کو ابھی کلمہ پڑھنے سے روکا ہوا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سر دیکھیے، اسلام کا بھی ہم نے ابھی شروعاتی ادھین کر رہا ہے ابھی، اس میں جی سے کچھ ابھی ہم کو پرتیاں یہ ملی ہے کہ جو آپ لوگ الگ الگ پنتھ میں بٹے ہوئے ہیں، وہابی، سنی، شیعہ، اگر کوئی ہوں اسلام قبول کرتا ہو تو وہ کون سا ہوں مطلب وہابی بنے کہ شیعہ بنے کہ سنی بنے کہ دیوبندی بنے کہ تبلیغی یہ بنے؟ سوال اس سے پہلے بھی میرے پاس آیا تھا، اور میں ہمیشہ اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ آپ کو سر نہ ایک اور وہابی بننا سلیمان، ہے۔ ایک اور آپ سے بات جی کہنا چاہوں، جی ایک جی ہمارے مسلم دوست ہیں، متر ہیں، خاص جی متر ہیں، ان کے جی ساتھ ہم لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں، ایک حدیث کا انہوں نے وہ حوالہ دیتے ہیں، جی شاید سنن ترمذی کی حدیث ہے وہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے فرقے والی، ہوں فرقے والا جو بات صحیح ہے 73 فرقے ہوں گے، جی مگر نبی نے یہ کہا کہ جس راستے پہ میرے اور میرے صحابہ ہوں گے اسی راستے جی پہ تم رہنا۔ بالکل۔ جی تو میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، میں بھی آپ کو وہی جواب دینے والا تھا کہ آپ جی وہابی نہیں بننا ہے، آپ کو کوئی بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی کچھ نہیں، آپ کو رسول اللہ، آپ کو قرآن، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا جو طریقہ ہے کہ انہوں نے سنت کو کیسے سمجھا ہے، اس جی طریقے پر آپ کو رہنا ہے۔ آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھائی تم وہابی بن جاؤ، کہیں تم دیوبندی بن جاؤ یا تم بریلوی بن جاؤ، دیکھیں میں خود دیوبند سے آتا ہوں، ٹھیک ہے، میری پیدائش دیوبند کی ہے، میری جی تعلیم جی دیوبند کی ہے، تو اس لیے میں دیوبندی ہوں، چونکہ میں دیوبند میں پیدا ہوا، جی۔ لیکن میں دیوبندی تو سر شاید دیوبند خاص کوئی پروناؤن نام ہے سر، دیوبند تو میں ایک قصبے نام کا نہیں نام ہے جانتا۔ نا، ایک ٹاؤن جی ہے، جی اس لیے چونکہ میری پیدائش وہاں کی ہے تو اس لیے میں دیوبندی ہوں، میں نے پڑھا بھی ہے تو اس لیے بھی دیوبندی ہوں میں۔ لیکن جی میں خود آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوبندی بننے کی ضرورت نہیں، آپ کو اسلام قبول کرنا ہے، دیوبندیت قبول نہیں کرنی ہے۔ اسلام کیا ہے بھائی؟ اسلام قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو جو نام دیا ہے وہ دیا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ مسلمان کس جی کو کہتے ہیں؟ جو اپنی پوری زندگی کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دے، خدا کی سبمیٹر مرضی کے، سر، سبمیٹر۔ ہاں سبمیٹر، تو جی وہ سر مسلمان ہے۔ تو اب آپ کو اس کے تعلق سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں کون سے فرقے میں جاؤں، آپ کو کسی بھی فرقے میں نہیں جانا۔ جب خدا رسول اکرم نے خود ہی کہہ دیا کہ میرے طریقے پر اور قرآن پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا آپ اس طریقے کو تلاش کریں، بات ختم۔ جی سر، یہی میرا متر بھی بولتا ہے، وہ قرآن کا کچھ حوالہ بھی دیتا ہے، جیسے کہ ایک نبی ہے یوسف علیہ السلام، وہ بولتے ہیں کہ ہمیں مسلم رہنا، اور کچھ موسیٰ کے واقعے میں بولتا ہے کہ جو سانپ والے جو اسلام قبول کیے وہ بھی کہے کہ ہم کو اسلام مسلم رہتے ہی یہ ہمیں موت دینا اور ہدایت دینا۔ جی ہاں، وہ بھی یہی بولتا ہے، مگر سر اس کے اندر جانے پہ یہ سب سر پورا ڈیٹیل سے سر ملتا ہے۔ یہ ڈیٹیل اس لیے ملتی ہے چونکہ مسلمان بھی انسان ہی ہیں، اور انسانوں میں ایک جی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو معلوم نہیں ہوتا، اور جب آپ کسی نامعلوم چیز کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو کبھی بعض مرتبہ راستے سے دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی راستہ آپ کا بدل جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی انسانی سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے آپ کو یہ اختلاف ملے گا، یہ ایک انسان کے نیچر میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے ہر مذہب اور ہر سوسائٹی کا اور ہر کلچر کا مسئلہ ہے۔ آپ سائنٹیفک سوسائٹی کو دیکھ لیجئے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ریشنلسٹ کہتے ہیں، اینٹی ڈاگما اپنے آپ کو بولتے ہیں، کیا ان کے ہاں اختلافات نہیں ہوتے؟ ہر ایک کا اپنا الگ ہی یعنی اس کی اوپینین ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے سائنٹسٹ کسی ایک چیز کے اوپر متفق ہو جائیں، بلکہ ان کے یہاں جی اختلاف ہونا اچھی بات ہے۔ ایسے ہی چونکہ مسلمان بھی انسان ہیں تو ان کے یہاں بھی ایک ہیومن نیچر ہونے کی بنیاد سے یہ اختلاف ہو گیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یارڈ اسٹک ہمیں دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اگر نہ دی ہوتی تو ہم کنفیوز ہوتے کہ یار اب میں کیا کروں، میں شیعہ بنوں کہ سنی بنوں، میں وہابی بنوں کہ نہ بنوں، لیکن جب وہ یارڈ اسٹک دے دی تو اب ہمیں تو اس یارڈ اسٹک، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، قرآن بھی محفوظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، اور صحابہ نے کیا کہا اور کیا کیا وہ بھی موجود ہے، تو جب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے تو سمپلی جا کر ہم اس کو پکڑ لیں، کہیں اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی بالکل سر یہ بھی بات ہے کہ
آپ لوگ میں خود ایک اختلاف ہے, آپ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ سر کیسا ہے؟ میں نے جیسے ابھی کہا کہ وہ اختلاف جو ہے وہ ایک فطری ہے, اور جب آدمی اختلاف کرتا ہے تو وہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کی رائے کو بہتر نہیں سمجھتا. اس رائے کے اختلاف کو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام تراشی ہے تو میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کروں گا. ہاں, کچھ لوگوں کے اوپر آپس میں مسلمانوں نے ایک دوسرے کے اوپر ہسٹوریکلی الزام بھی لگائے ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو چیز فطری ہو ہم اس سے متاثر نہ ہوں. مثال کے طور پر دیکھیے, بنیادی چیز کیا ہے, مجھے بتائیے کہ کیا سارے مسلمانوں میں اللہ کے وجود کے اوپر اختلاف ہے؟ نہیں. کیا سارے مسلمانوں میں رسول اللہ کے رسول ہونے پر اختلاف ہے؟ شاید نہیں. کیا سارے مسلمانوں میں رسول اللہ کے آخری رسول ہونے میں اختلاف ہے؟ نہیں. کیا سارے مسلمانوں میں اللہ کے رسول کے معصوم یعنی انفیلیبل ہونے میں اختلاف ہے؟ بالکل نہیں. کیا سارے مسلمانوں میں اس بات پر اختلاف ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں سر, یہ تو نہیں. کیا سارے مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہے کہ سنت کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہاں, اس میں کچھ ہے کہ کچھ کوئی کرنا اختلاف ہے, نہیں کرنا, نہیں کوئی اختلاف نہیں, سب کے نزدیک سنت کو فالو کرنا ہے. سنت کو سمجھنا کیسے ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ میں سنت کی انٹرپریٹیشن کیسے کروں, لیکن فالو سنت کو کرنا ہے. کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, پابندی کے ساتھ کیا, وہ سنت ہے. ٹھیک ہے, مسلمانوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی یہ جو تو ہو سکتا, ہاں, جو کارج کیے یا جو کاریہ کیے صحیح, اس کو سننا, جو کاریہ کیے اور کنٹینیوسلی کیے وہ سنت ہے. ہاں, یعنی ایک آدھ مرتبہ زندگی میں کر لیا, ہم اس کو بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط کیا, وہ بھی مورالٹی کا ہائیسٹ پیمانے پر ہے, اور اس کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سنت مانیں یا نہ مانیں, لیکن جس چیز کو سنت مان لیا اس کو فالو کرنا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں میں. اچھا, آگے بڑھتا ہوں. کیا مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہے کہ صحابہ کا جو گروپ ہے, جو صحابہ کی جو جماعت ہے, وہ سب سے سیکریٹ جماعت ہے انبیاء کے بعد, پروفٹس کے بعد؟ کیا کوئی مسلمانوں میں اختلاف ہے اس تعلق سے؟ نہیں, اس طرح تو دیکھنے کو نہیں ہے. یہی فنڈامنٹلز ہیں. اچھا, اور میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کیا مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہے کہ جنت رک جائیے ایک منٹ میری بات سن لیجئے, جنت اور جہنم کے تعلق سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. مرنے کے بعد زندہ ہونے کے تعلق سے کوئی اختلاف ہے؟ نہیں سر. نہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو قبول کر کے ایک انسان مسلمان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں اختلاف ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ یار میں کون سا والا اسلام لوں, وہ اسلام قبول کروں جو جنت اور جہنم کو مانتا ہے, یا وہ اسلام قبول کروں جو جنت اور جہنم کو نہیں مانتا؟ وہ اسلام قبول کروں جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات کرتا ہے, یا وہ کروں جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات نہیں کرتا؟ جب مسلمانوں میں چاہے جتنے ہی فرقے ہوں, 73 کے 73,000 ہوں, اس تعلق سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, نہ سنیوں میں, نہ شیعہ میں, نہ دیوبندی میں, نہ بریلوی میں, نہ وہابی میں, کوئی اختلاف نہیں ہے, سب ایک پیج پر ہیں. تو وہ جو ایک پیج والا اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ اس کو قبول کر لیجئے, باقی کو چھوڑ دیجئے. جی سر. تو سر ایک اور کوشچن یہ تھا, ایک پرشن یہ تھا جی, کہ اسلام لانے کے بعد بھی کاسٹ میں بھی سر وبھاجن ہوتا ہے کیا؟ نہیں. ہمارے یہاں جو کاسٹ سسٹم انڈیا پاکستان میں آیا ہے, یہ جو لعنت ہمارے یہاں آئی ہے, یہ لعنت آئی ہے ہندوؤں کے ساتھ رہ کے. ٹھیک ہے, میں ذاتی طور پر کتنے ہی مرتبہ ویڈیوز میں, لیکچرز میں اس چیز کے خلاف بول چکا ہوں. آپ کو اس پر سر 2 منٹ ہم کچھ کہیں. بالکل بولیے. ایک میرا متر ہے جو مسلم ہے, وہ بولتا ہے کہ ہم لوگوں میں کوئی جات پات ہے نہیں, جات پات ہے نہیں. تو ہم نے پوچھا کہ یہ سب جات سید, انصاری, یہ سب کہاں سے ہیں؟ تو بول رہے ہیں یہ ایک کوالٹی کا نام ہے, یہ کوالٹی کا نام ہے, اس میں کوئی جات نہیں ہے. اگر کچھ حصے پہ آپ سید بھی ہو سکتے ہیں, انصاری بھی ہو سکتے ہیں, شیخ بھی ہو سکتے ہیں. باقی جو بھی ہے, انڈیا کے جو انگریز رولر تھے, جو شاسک تھے, ان لوگوں نے اور ہندوؤں سے کچھ ڈیویڈنٹ ہوا, اس کے بعد سے جات پات بٹا. دیکھیے, ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں, چاہے آپ کسی بھی سویلائزیشن اور کسی بھی کونے میں چلے جائیں, ہر جگہ آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کی اپنی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں. اب آج کے دور میں مثلاً قبیلے ختم ہو گئے ہیں,
تو نیشن اسٹیٹس بن گئے. تو اب ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہے؟ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی. ٹھیک ہے. اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس آئیڈینٹی کی بنیاد پر لوگ اپنے آپ کو سپیریئر محسوس نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر انڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم گریٹ ہیں چونکہ ہم انڈین ہیں. یا اسی طریقے سے جو یورپین ہیں یا امریکن ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر دا بیسٹ اس لیے کہ ہم امریکن ہیں. تو نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر فخر آ گیا لوگوں میں. لیکن کیا نیشن اسٹیٹ یہ کہتا ہے کہ آپ فخر کرو؟ نہیں کہتا. نیشن اسٹیٹ صرف آپ کے تعارف کے لیے بنا، آپ کی آئیڈینٹی کے لیے کہ بھئی آپ اس بارڈر کے اندر رہتے ہیں لہٰذا آپ کی ریکگنیشن یہ ہے کہ آپ امریکن ہیں، انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، وٹ ایور. ایسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی جو ٹرائبس کی طرف نسبت ہے، مثلا قریشی ہیں یا ہاشمی ہیں یا انصاری ہیں، یہ ٹرائبس کی طرف نسبت ہے. یہ جو نسبت ہے، یہ جو ایسوسیشن ہے، یہ محض ان کے ریکگنیشن کے لیے ہے، یہ فخر کے لیے نہیں ہے. ہندوؤں سے جو چیز ہمارے یہاں آئی ہے، اور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس 1000 سال میں جو ہم نے برائی ان سے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ ہم نے کاسٹ سسٹم کو اڈاپٹ کیا اور اس پر فخر کرنے لگے کہ بھائی میں شیخ ہوں تو میں بہت اونچا ہوں، اور جناب فلاں جو ہے وہ شیخ نہیں ہے تو وہ نیچا ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ بولتا ہے شیخ کے مطلب میننگ ہوتا ہے کہ بزرگ، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. وہ جہاں تک بتاتا ہے بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن یہ اگر بات سن لیجیے اس کے بعد سے سر میں جی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں، آپ پیسے والے ہیں، امیر ہیں، تو آپ کے نام میں شیخ لگ جائے گا. اگر آپ کے پاس علم میں ہے جی وہ اس طرح کا سر سمجھاتا ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو علم کے بعد اس میں بھی شیخ لگ جاتا ہے. یہ کیا سر صحیح ہے؟ اب دیکھیے عامر حق صاحب کے پاس علم ہے، ان کے نام کے آگے شیخ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میرے نام میں کہیں دکھ رہا ہے آپ کو شیخ؟ ایک منٹ، میرے نام میں کہیں دکھ رہا ہے شیخ؟ نہیں دکھ رہا. اچھا، تو نہ تو پیسہ بنیاد ہے اور نہ ہی علم بنیاد ہے. یہ سب چیزیں جو بھی آپ نے سنی ہے غلط سنی ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کو ماننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی. یہی بات تو سر ہم کو صحیح لگتا ہے کہ ایک عربی کو ایک عجمی پر، نان عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے تو وہ اس میں ہے کہ اس کا خدا کے ہاں کیا مقام ہے. یہی میرا دوست، یہ شاید حدیث ہے، آپ نے حدیث پڑھا ہے شاید. جی یہی دوست میرا بولتا ہے کوئی کالا کوئی گورا پہ بڑا نہیں ہے، کوئی گورا کالا پہ بڑا نہیں ہے، سب برابر ہے. جی. تو اچھا، اس کی دلیل اب میں آپ کو اس کی دلیل بتا دیتا ہوں. مسلمانوں میں بھی تمام تر برائیوں کے باوجود جو اچھائی آپ ریکگنائز کریں گے وہ یہ کہ آپ ایس سی او بی سی وغیرہ ہو کر آپ ایک مندر کے اندر جو ہے جہاں برہمن پوجا کے لیے جاتے ہیں وہاں آپ پنڈت نہیں بن سکتے، وہاں پوجا نہیں کروا سکتے. لیکن آپ بڑی سے بڑی مسجد میں جا کر امامت کر سکتے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کون سی کاسٹ کے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے. ہاں، اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور آپ کو نماز کے مسائل پتہ ہیں، گو اہیڈ نماز پڑھائیے. آپ اگر اسلام قبول کر لیں، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور مان لیجئے کہ آپ کو سورہ فاتحہ اور 2-4 سورتیں آپ نے یاد کر لی اور آپ کو ٹھیک سے پڑھنے آ گئی، اور نماز بھی آپ کی نماز کے مسائل بھی پتہ چل گئے کہ بھئی وضو اس طرح کرتے ہیں، نماز اس طرح پڑھتے ہیں، اور میں اتفاق سے آپ سے ملا اور آپ یہ چاہیں کہ آپ امامت کرائیں، تو میں فخر محسوس کروں گا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. ویسا ہے سر؟ بالکل ایسا ہے. یہ اس کی وجہ ہے، یہ نہیں کہ میں نے آپ کو ویسے ہی کہہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے میں بورن مسلم ہوں، اور مان لیجیے آپ نے اسلام قبول کر لیا. میرا جو ریکارڈ ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، مجھے بھی نہیں پتا. آپ کا ریکارڈ جو ہے مجھ سے فریش ہے، آپ کے ڈیفینیٹلی گناہ مجھ سے کم ہوں گے، یہ بات طے ہے. تو بھائی میں اگر ایک نیک آدمی کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو میری نماز میں زیادہ قبولیت ہے. اس لیے میں نے یہ بات کہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست، ماشاءاللہ. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول لانے کے بعد جو پچھلے جو بھی گناہ ہوتے سب معاف ہو جاتے ہیں؟ مکمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے جو بھی انسان نے کیا ہے چاہے کچھ بھی کیا ہو وہ سارا کا سارا ختم. یہدم کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی آتے ہیں ڈسٹروائے کرنے کے. یہ ایک نیا آغاز ہے، نیا چیپٹر انسان شروع کرتا ہے جب وہ اسلام لے کر آتا ہے. ہم کہتے ہیں ری بورن. اور اسی لیے اس کا جو مقام ہے وہ عام مسلمانوں سے کہ جو پہلے سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، ان میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، ان سے کہیں بہتر ہوتا ہے. ہاں، اگر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر برائیاں کرنے لگے تو بات الگ ہے.
لیکن اس کا ظاہر ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے کچھ سوچ کر ہی کیا ہے, اچھا سمجھ کر ہی کیا ہے, تو یقیناً اس کے چانسز کہ وہ اچھائی میں رہے زیادہ اور برائیوں سے دور رہے, اس کے چانسز زیادہ ہیں. جی بالکل سر. ایک یہ چیز ہے جو کہ ملتا ہے کہ جو بات ستیہ ہے سر. پہلے ہم سوچتے تھے کہ میں ناستک ہوں, ایسا سوچتے ہیں, مگر میں سوچتا ہوں کہ ناستک رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جی اس لیے فائدہ نہیں ہے, نہ کوئی رول ریگولیشن ہے. جیسے کوئی بہن ہے, ناستک میں تو سب برابر ہے, کیا بہن کیا ماں کیا کوئی کچھ نہیں, سب برابر. جی ہاں, تو سر یہ ایسا دیکھنے کے لیے ہم کو اسلام میں ملا اور دلچسپی بڑھا اس میں کچھ جاننے اوننے کے لیے. اور ہم لوگ جو جاب کرتے ہیں ہم لوگ گورنمنٹ جاب میں ہیں, جی ہمارے دوست بھی گورنمنٹ جاب میں ہیں. جی سے جب پہلی بار بھیٹ ہوا ملاقات ہوا, ٹائم ملتا تھا تو وہ نماز بھی پڑھتے تھے جی اور کچھ بات بھی شیئر کرتے تھے وہ ہوں موقع محل دیکھ کر. جی تو کچھ جاننے کا جذبہ چالو ہوا. ہم نے تو سوچا کہ یہ لوگ سناتن لوگ تو ہم لوگ پہ دھیان دیتے نہیں ہیں, جی چھدر مانتے ہیں, جی ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف پیسہ کمانا, یہ کمانا, کچھ لینا. جی جی تو وہ بتاتے رہتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں میں یہ چیز کامن ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا, ساتھ میں بغل میں نماز پڑھنا, پنجہ سے پنجہ ملا کر نماز پڑھنا, وہ بتاتے تھے. جی اور جی دیکھنے کو بھی ملتا ہے جی سر. یہ ہم کو ہردے میں میرا بہت پریم اور اس نے بڑھا سر اس چیز کو دیکھتے ہو. تو اور یہ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ سے یہ کہوں میں کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو کیا آپ تیار ہیں؟ سر میرا متر بولتا ہے تم کو ہدایت دینے والا اللہ ہے, وہ بولتا ہے اکثر کہ شاید تم کو اللہ ہدایت دے. جی جی ہو سکتا اور ہے کہ یہ بھی اس نے ہمیں سبب بنا دیا ہو. ہو یہ سکتا بات ہے. بھی ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور جی ہو بعض سکتا مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ بغیر کسی سبب کے بھی کام ہوتا ہے. میرے پاس ایک ای میل آیا, اور ہو سکتا جی ہے کہ وہ صاحب مجھے سن رہے ہوں. عامر بھائی بڑا زبردست ای میل ہے, کیا کہانی ہے اس نے بیان کی ہے. 18 جی سال کا لڑکا ہے, اور اس نے اسلام کے خلاف زبردست لکھا ہے انسٹاگرام وغیرہ پر, اور الگ الگ جیسے ٹرول ہوتے ہیں نا اس طرح کا. تو اس کے بعد اس نے یہ ہوا کہ اس کو دلچسپی ہوئی ڈیوڈ ووڈ کی ڈیبیٹ دیکھ کر کہ یار دیکھوں تو کہ اسلام کیا کہتا ہے. اس نے اسلام کے تعلق سے ویڈیوز دیکھی, لٹریچر پڑھا, اور اس کے بعد متاثر ہوتا چلا گیا. کہنے لگا کہ ایک دن میں رات کو اس تعلق سے سوچ رہا تھا, بس میں نے ارادہ کر لیا کہ اسلام قبول کرنا ہے, اور میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. میری فیملی کو نہیں پتا. تو بتائیے ایک آدمی کا سفر ایک اسلام دشمنی سے شروع ہو کر اسلام پہ ختم ہوا ہے. کوئی اس کا سبب نہیں بنا, کسی آدمی سے بات نہیں کی اس نے کبھی بھی, سیدھے بس انٹرنیٹ کے اوپر اس نے ویڈیوز دیکھی اور کمپیئر کیا اور اسلام قبول کر لیا. تو ہمارے کنفیوز بھائی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ کنفیوژن کو ختم کریں. اور سر اسی میں ہم سر کاریہ کر رہے ہیں سر. ہاں, آپ کو اگر کوئی کوشچن ہے تو ضرور کیجئے. کوئی کوشچن نہیں ہے, تمام آپ کے سوالات حل ہو گئے ہیں, تو آپ اسلام میں داخل ہوئیے, چونکہ یو نیور نو کہ کل آپ کی زندگی ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ کو مزید تحقیق کرنی ہے تو مزید تحقیق کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشان نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی 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 چلیں سر. ایک اور بات سر, جی قریب لانے کے بات میں سے ایک یہ بھی ہے, سبب یہ بھی ہے کہ قرآن کا ادھیائے 3 آیت نمبر شاید 185 ہے, ہم نے لکھ کر رکھا ہے اس کو. جی اس میں یہ ہے کہ ہر جیوت کو مرتیو آنا ہے. جی, کل نفس جی ذائقۃ الموت. جی ہر جی جیوت کو مرتیو آنا ہے. جی یہ سر سत्य ہے, اس چیز کو دیکھنے کو بھی ملتا ہے. کوئی بھی جیو ہو, چاہے جی چیٹی ہو, جو بھی ہو, جی اس کو بھی مرتیو آنا ہے. جی ہاں. اس پر بھی سر غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے, بالکل یہ تو واستوکتا ہے. دیکھیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے, میں ایک چیز آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو نظر ہی آ رہا ہے, سارے جتنے جیوت ہیں مر رہے ہیں, اس میں کون سا جی کمال ہے. قرآن کا مقصد یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ ہر جیوت کو مرتیو آتی ہے, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. قرآن جی کا مقصد اس طرف توجہ سر دلانا ہے کہ یہ اس میں ایک اور جو تم مرو گے تو مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی, لہٰذا اس زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے, اس بارے میں تم نے کیا غور کیا ہے. یہ ہے اصل بات, پیغام. جی سر, ایک بات یہ ہے کہ قرآن کے ادھیائے 67 ہے,
آیت نمبر شاید 2 یا 3 2 اس میں یہ ہے کہ مرتیو کو اور جیون کو اتپن کیا گیا تاکہ تمہارا پریچھا لیا جائے، ٹیسٹ لیا جائے کہ تم میں سے کون سا اچھا کارج والا ہے۔ جی ہاں بالکل جی بالکل، تو سر یہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ایگزام ہال ہو۔ یہ ہے، یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ ہے ہماری زندگی کا ایک لمحہ جو ہے ہم اپنے بنانے والے خالق کے لیے یہاں موجود ہیں، یہ تاکہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اپنے بنانے والے کے لویل ہیں یا ہم اس کے باغی ہیں۔ اگر ہمارا ماتھا اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتا ہے تو ہم اپنے بنانے والے کے باغی ہیں، اور اگر ہمارا ماتھا اپنے بنانے والے کے سامنے جھکتا ہے تو ہم اس کے وفادار و لویل ہیں۔ جی سر بالکل، یہ سب چیز تو دیکھنے ہی ملتا ہے، اپنے ہی ہاتھ سے مٹی کو بنائے، مورتی بنا دیے، جو بنا دے اس کو خود اس سے اپنے سے اچھا سپیریئر سمجھنا، خود جو کہ ہم نے خود اس کو اتپن کیا ہے۔ جی جی تو ٹھیک ہے کنفیوز بھائی، اگر کوئی بات ہو تو ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا، کوئی سوال ہو تو ضرور آتے رہیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہدایت دے، اسلام میں داخل کرے، اور ہماری اور آپ کی موت اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے آئے، یہ اصل دعا مانگنی چاہیے۔ آمین 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 آمین۔ ٹھیک ہے کنفیوز بھائی، کوئی اور بھی جی سوال ہوگا مزید ریسرچ کیجئے، دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس میں سکون ملے گا۔ اور یاد رکھیں، انسان جب بھی حضرت نے بڑے اچھے طریقے سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور جی کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی کہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ یاد رہنے والی چیز ہو۔ تو جب یہ یاد رہتی ہے تو انسان جسٹس کے ساتھ کام لیتا ہے۔ اگر موت کا خوف اٹھا لیا جائے نا انسان کے اوپر سے، تو وہ پھر جسٹس عدل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جو فیصلہ کرنے لگے ہیں اس کو تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد جو ٹھیک سمجھیں اس کو کیجئے گا، اور یہ بے فکر رہیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا بھید بھاؤ، کیا فرقہ، وہ کلیئر کر دیا حضرت نے، تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور سر، دوسری اس بات یہ ہے بات کہ کو آپ تو اپنے ہم بھی دوست کے سبمٹ ساتھ کر بھی، کے اس کو سائڈ میں رکھ چکے ہیں کہ بھید بھاؤ تو یہ لوگ بھید بھاؤ کریں گے بھی، چلیں آپ یہ ذہن میں برہمن لوگ۔ ہاں یہ ذہن میں جی رکھیے گا کہ آپ کسی دوست وغیرہ سے بھی بات کریں۔ ایک اور میں عادت آپ کو ایک مشورے کے ذریعے میں دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ جو جی اپنے دوست بالکل کا حوالہ دے رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں شیخ وغیرہ، یہ کوئی بھی چیز ہو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے ریفرنسز ضرور تلاش کرنے، ابھی سے ریسرچ کی عادت ڈالیں کہ جو بات آپ سر، کے وہ پاس آئے ریفرنس آپ دیتا ہے سر، پرمان دیتا ہے سر، جو ہاں پرمان دیتا ہے سر اس کو لکھتے ہیں۔ زبردست زبردست۔ چلیں پھر آپ سے ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ بھی اسی غالباً بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں جس بیک گراؤنڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور زبردست ریسرچر ہیں، قرآن کے اوپر شاندار ان کی فہم ہے ماشاءاللہ۔ ان کا جو آن لائن نیم ہے وہ ہے صحیح مسلم۔ کبھی کبھی میری اسٹریم پر وہ آتے ہیں، تو اگر آپ کسی طریقے سے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کنیکٹ کروں، اگر آپ عامر بھائی کو میل کر دیں تو میں عامر بھائی کو نمبر دے دوں گا اور وہ نمبر آپ تک پہنچ جائے گا، تو وہ بھی انڈیا میں ہی رہتے ہیں، آپ ان سے کنیکٹ ہوں، اور قرآن کریم کو اگر کے تعلق سے کوئی کوشچن ہے تو آپ ان سے ضرور معلوم کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں ایک چیز بتانا چاہوں گا اور آن ریکارڈ بتانا چاہوں گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ نو مسلم ہے اور ابھی چند سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے میرے ساتھ، اور میں بورن مسلم ہوں۔ میں نے نہ صرف یہ کہ ویسے ہی، بلکہ میں نے باقاعدہ عالم کورس پڑھا ہے اور پڑھاتا ہوں اتنے سال سے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یار اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو ریسرچ میں کتنے آگے وہ لے گیا ہے، اور ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ آ کر اسٹریم کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کے تعلق سے وہ بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ایک لیٹسٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر جو حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، تو میرے پاس ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب کا میسج آیا کہ بھائی وہاں جو وکیل صاحب ہیں ان کو ایک آرٹیکل چاہیے ایسا کہ جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ قرآن میں حجاب کو کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اتفاق سے صحیح مسلم صاحب نے 2 آرٹیکل لکھے ہوئے تھے، ایک انگلش میں، ایک اس کا ترجمہ اردو میں تھا۔ میں نے وہ آرٹیکل سپریم کورٹ کے لائر کے پاس بھجوائے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی کے جس نے ابھی اسلام قبول کیا، اس کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کتنی زبردست ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے انسپریشنل سٹوریز ہیں۔ ماشاءاللہ زبردست ہو گیا۔ ٹھیک ہے کنفیوز بھائی، انشاءاللہ پھر آپ سے رکھیں گے معاملہ، رابطہ کر لیجیے گا، ای میل میں نے شو کر دی ہے، پھر آپ سے بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹیک کیئر۔